السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 28واں پارہ سورہ مجادلہ کا معنی جھگڑا۔ یہ جھگڑا کیا تھا کہ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی، کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ یہ طلاق کی طرح یہ لفظ تھا جو عرب کے ہاں استعمال ہوتا۔ تو خولہ بنت ثعلبہ وہ خاتون بوڑھی جن کے خاوند اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں کدھر جاؤں، میں بوڑھی ہوں، بچے جوان ہیں۔ تو فرمایا خولہ طلاق تو ہو گئی اس کے اس الفاظ کے کہنے سے۔ تو اللہ رب العزت یہ پارہ شروع ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی بات اس عورت کی، تجادلوک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، شکایت لگا رہی تھی اللہ کی طرف۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تم دونوں کی گفتگو سن لی، اللہ نے مسئلے کا حل نکال دیا کہ بھی وہ ایک گردن آزاد کرے خاوند، یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کہا اس کے جب کہا بھی گردن آزاد کرے، خولہ کہتی اس کے پاس کہاں اتنے پیسے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، بوڑھا ہے، روزے رکھ نہیں سکتا، فرضی نہیں رکھتا، 2 مہینے کے مسلسل کس طرح رکھے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی ہمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا آیا اسی طرح صدقے کا، آپ نے کہا جاؤ لے جاؤ اور اس کو بانٹ دو مسکینوں میں، اور اپنے چچا زاد کے پاس چلے جاؤ، یعنی کہ یہ کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، کتنا فطرتی اور آسان ترین دین۔ تو اللہ دونوں کی باتوں کو اللہ نے سن لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، قربان جاؤں اللہ کی سماعت پر، اللہ سب سے زیادہ اللہ کی سماعت وسعت والی ہے۔ میں گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی، گفتگو کو نہ سمجھ سکی خولہ کی، اللہ نے عرش پہ اس کی بات کو سن لیا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ مسلط ہو چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اور اس نے اللہ کے ذکر سے ان کو روک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بستی میں اگر 3 بندے ہوں اور باجماعت نماز نہ ہو تو شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ترک جماعت، جو جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، اس کا معنی شیطان اس پہ غالب آ چکا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے ذکر سے شیطان روکتا ہے۔ اللہ کا ذکر نماز ہے، اللہ کا ذکر قرآن ہے، اور تسبیحات بندہ پڑھے، قرآن پڑھے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، اگر وہ اللہ کو یاد کرے فخنسا تو غائب ہو جاتا ہے۔ تو جن پہ شیطان مسلط ہو گیا، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے، اور شیطان کی جماعت خسارہ پانے والی ہے۔ اور جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا، یہ ذلیل ترین لوگ ہیں، یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ منافقوں کافروں کے لیے بہت برا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل رسوا کرتا ہے، آخرت میں بھی یہ حجت کے ساتھ بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور پھر میدان جہاد میں مجاہد کے سامنے بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے، تحریر کر دیا ہے
کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، اور اللہ بڑی قوت والے ہیں، اللہ زبردست ہے۔ فرمایا آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسے لوگ جو اللہ آخرت کو بھی مانتے ہوں، پھر اللہ رسول سے ان کی محبتیں ہوں۔ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ ان کی محبتیں ہوں، ان کے سگے باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو، اگر یہ ان کے خاندان والے، ان کے بیٹے، ان کے باپ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو مومن کبھی ان سے محبت نہیں کرتے۔ اور پہلے ہی مارکے میں اس آیت کی تفسیر مسلمانوں کو مل گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس جنگ میں اپنے سگے باپ جو کافروں کی طرف سے آیا تھا قتل کیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد عبد الرحمن جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابوبکر صدیق کے بیٹے، ابا جی آپ بار بار آتے تھے میرے سامنے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تو آتا تو میں بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا بلکہ قتل کر دیتا نبی کا دشمن سمجھ کے۔ نہ بھائیوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر جنگ بدر کے قیدیوں کو باندھا جا رہا تھا، عبید بن عمیر ان کے بھائی ان کو باندھا جانے لگا تو کہنے لگے اچھی طرح باندھنا، بڑی امیر ماں کا یہ بیٹا ہے، بڑا فدیہ دے گی۔ او عشیرتہم، یہ خاندان والوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں جو قتل ہوئے وہ خاندان کے لوگ ہی تھے، عتبہ، ولید، شیبہ۔ تو اسی طرح خاندان والے ہوں، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا، اور اللہ تعالی ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی۔ عزیز بھائیوں، اسلام رشتہ داری کی قدر کرتا ہے، لیکن اگر اسلام کی راہ میں یہ رشتہ داریاں پاؤں کی زنجیر اور رکاوٹ بن جائے تو پھر اسلام ایسا قبیلہ اور ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد اسلام ہو، ایسی خلافت قائم ہو، ایسا خاندان اور برادری بنے جس کی بنیاد اسلام ہو۔ سورہ حشر اس کے بعد یہ غزوہ بنو نذیر کے متعلق ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بحر معونہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکے سے تبلیغ کے لیے صحابہ کرام منگوائے گئے اور انہوں نے جا کے شہید کر دیا۔ تو ان لوگوں میں عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زندہ بچے، اور جنہوں نے یہ سارا قتل عام کا منظر دیکھا تو اتنا انتقام اور غصہ، راستے میں بنی عامر کے 2 بندے ملے، ان کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، فرمایا بھائی تم نے تو ہمارے حلیف قبیلے کے بندے قتل کر دیے ہیں، اب تو دیت دینی پڑے گی۔ اور اب دیت کے لیے آپ بنو نذیر کے قلعوں میں گئے، کیونکہ معاہدے کے مطابق ان کو بھی دیت میں ساتھ دینا تھا۔ آپ صحابہ کے ساتھ ادھر گئے تو کہنے لگے آپ تشریف رکھیں ابو القاسم، ہم انتظام کرتے ہیں۔ ان بدبختوں نے انتظام کیا کرنا تھا، خباثت کا مشورہ کرنے لگے کہ چلو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیوں نہ چکی کا پارٹ اوپر سے پھینک کے شہید کر دیں اور معاملہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پھر وحی کے ذریعے انفارم کیا کہ یہ ظالم یہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، بعد میں صحابہ بھی اٹھ کے واپس مدینہ طیبہ چلے گئے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، ان کو کہو کہ 10 دن کے اندر اندر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی وہ بڑا یعنی کہ ان کو زور لگانے لگے، نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یہ کر دیں گے۔ تو
اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے کافروں کو نکالا، ان یہودیوں کو، اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے، یعنی کہ آخر کار یہ سرنڈر ہوئے، اور اس شرط پر کہ ہم اپنا سامان لے جائیں، اپنے یہ جو شتیر دروازے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، تم نہیں گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ ان کی اوپر ایسی طرف سے آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی طرف آتے ہیں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں پہ دہشت ڈال دی، سرنڈر ہو گئے، یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اپنے بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، اور مومن بھی ساتھ ہاتھ بٹا رہے تھے، ان کی یہ عمارتیں اور قلعے توڑ رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ اگر یہ جلاوطنی نہ بھی ہوتی لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے۔ کیوں ان کی جلاوطنی ہوئی، کیوں یہاں سے یہ ذلیل و رسوا ہوئے؟ انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ پھر سخت سزا دیتے ہیں۔ اس میں کے بعد اس جب محاصرے میں ہی نا کچھ درخت تھے کھجور کے جو رکاوٹ بن رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا، تو بڑا بولنے لگے، لو جی اچھا نبی ہے، پھلدار درختوں کو کاٹنے کا کہہ رہا ہے، جلانے کا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹے یا اپنی جگہ پہ رہنے دیے، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم پہ تھا۔ حجیت حدیث کا مسئلہ بھی سن لیں کہ قرآن مجید میں کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ اس درخت کو کاٹنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی قرآن کے علاوہ بھی آتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ کا حکم ہی تھا کہ ان درختوں کو کاٹنا ہے اور ان کو نہیں کاٹنا۔ تو آپ کی بات بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن کی بات ہے۔ جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے، اسی طرح آپ کا فرمان کا انکار بھی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرتا ہے اس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے درخت جب کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہ مال فے جب یہ چلے گئے تو اللہ نے اسی صورت میں اس کی تقسیم بھی بتائی، یہ اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے، کیونکہ جو جنگ کے بغیر مال ملے اسے مال فے، اور جو غنیمت لڑ کے ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں 4 حصے مجاہدین کے ہوتے ہیں غنیمت کے مال میں، 1 حصہ خمس اللہ رسول اور رسول اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اسی طرح یتیم مسکین ان کے لیے۔ مال فے مکمل اللہ، اس کے رسول، اللہ کا حق بھی ویلفیئر پہ خرچ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرتے۔ اور اس تقسیم کے بعد فرمایا یہ کیوں تقسیم رکھی ہے، کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف امیروں کے درمیان نہ گھومتی رہے، یہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں تک بھی پہنچے۔ تو عزیز بھائیوں، باغ فدق بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو آج بڑا کہتے ہیں جی ابوبکر صدیق نے نہیں دیا باغ فدق سیدہ فاطمہ کو، صدیق اکبر نے وہی تقسیم رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ مال فے اسی طرح آپ اپنے ازواج مطہرات اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں پہ یعنی کہ یہ خرچ کرتے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ حدیث بھی یاد تھی کہ انبیاء کا ترکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا وراثت میں، تو وراثت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق بھی 8واں حصہ، ان کی اپنی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ، ان کو دیا ہوتا پھر تو اعتراض بنتا،
یا عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین، ان کا بھی 8واں حصہ بنتا تھا، ان کو دیا ہوتا تو انہوں نے اسی طرح ان کا خرچہ پہنچاتے رہے ان کو، یعنی کہ بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو مال اسی طرح دیتے رہے۔ اور یہی تقسیم کا طریقہ رہا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی باغ فدق کو اپنے ہینڈ اوور نہیں کیا، اسی طرح یعنی کہ تقسیم ہوتی رہی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی صفت بیان کی کہ یہ سچے لوگ ہیں اور اسی طرح یہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے۔ انصار کی صفت بیان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگ دستی ہوں۔ بڑی قربانیاں انہوں نے دی انصار کے لوگوں نے، بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک انصاری کے گھر میں، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے مہمان آئے آپ کے، تو کوئی کھانا نہیں تھا تو فرماتے ہیں میں لے جاتا ہوں۔ گھر گئے تو بیوی کہنے کہ کھانا تو وہی ہے جو بچوں کے لیے، کہا بچوں کو تم سلا دو کسی طرح۔ مہمان جب کھانا کھائے گا تو دیا ذرا ہلکا کر دینا، ہم منہ ہلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا کھانا کھا لیا۔ ایک رات ہی ہے، اللہ کے نبی کا مہمان کھانا کھا لے پیٹ بھر کے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں گئے تو آپ ہنس رہے تھے، فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ او عجبا من فعالکما، تم دونوں کے مبارک فعل اور عمل پہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہوا ہے، ہنسا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا کردار چھوڑ گئے مہاجرین، انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ عبد الرحمن بن عوف جب آئے ہجرت کر کے، سعد بن ربیع کے ساتھ ان کی اخوت تھی تو انہوں نے کہا بھئی آدھا مال یہ لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں جس کو کہتے ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لو۔ تو یہ ایسی قربانیاں، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا جی اللہ تجھے بیویاں مبارک کرے، مال بھی مبارک کرے، مجھے ذرا بازار کا راستہ بتا دو۔ تو مہاجرین و انصار کے تذکرے کے بعد تیسری جماعت، والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے مہاجرین و انصار کے بعد، یقولون، وہ دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا، ہمارے بھائیوں کو بھی، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی کہ مہاجرین و انصار، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھنا، للذین آمنوا، ان ایمان والوں کے بارے میں، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو ہی مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک کوفی کو زین العابدین نے دیکھا کہ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے مہاجرین انصار کو، صحابہ کرام کے بارے میں، تو زین العابدین فرماتے تم مہاجر ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا تم انصار ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا تیسرے گروہ سے بھی تیرا تعلق نہیں؟ کیونکہ تیسرے گروہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود بشارت دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوتا۔ تو تیرا تو تینوں جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ عزیز بھائیوں، کتنے ہی بد نصیبی ہے کہ ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں برا بھلا کہا جائے جن کی شان اور تذکرے اللہ نے اپنی سچی کتاب کے اندر بیان کیے کہ یہ سچے ہیں، یہ کامیاب ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے۔ رافضیوں سے تو یہود و نصارہ ہی اچھا ہے، جو جواب دیتے ہیں ان سے پوچھا جائے تمہاری امت میں سب سے بہتر انسان کون سے تھے؟ یہودی کہیں موسیٰ کے ساتھی، عیسائی کہیں گے عیسیٰ کے حواری، لیکن ہم اس امت کے اندر جواب ملتا ہے کہ سب سے معاذ اللہ برے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، استغفر اللہ، جبکہ قرآن ان کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی ان سے خوش گئے۔ پھر اسی غزوے کو ہی آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ منافقوں نے بڑا کہا جی ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے،
اللہ کہتے جھوٹ بولتے ہیں، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تم سے اکٹھے نہیں لڑ سکتے، الا فی قرن محصنۃ، ہاں قلعہ بند ہو کے لڑیں گے، او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے کسی اوڑ کے پیچھے لڑیں گے۔ کھلے میدانوں میں تو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی امتیاز ہے جو شہادت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ باسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں جنگ بڑی سخت ہے منافقوں کی اور یہودیوں کی۔ تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو یہ اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ اسلام دشمنی پر جتنے بھی اتحاد کل بنے یا آج بنے کامیاب نہیں ہوتے، کیوں؟ ان کے آپس میں اختلاف شدید تر ہیں، یہ تو صرف مسلمانوں کی دشمنی میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں گھبرانا نہیں، یہ قوم بے عقل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے۔ 50-60 سال کی زندگی کو آج کہا اور اگلے جہان کو اللہ نے کل کہا۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ قرآن بڑی عظیم ترین کتاب تمہیں دی گئی، اگر یہ قرآن اللہ کہتے ہیں ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے اور پہاڑوں کو شعور اور عقل فراہم کر دیتے جو تمہیں دی ہے، تو دیکھتا کہ وہ پھٹے جا رہے ہیں، جھکے جا رہے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو یہ مثالیں اللہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ قرآن کے مضامین کو غور سے پڑھو، اور واقعی یہ تاثیر والی کتاب ہے اور دلوں کو نرم کر دینے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے ہیں مجھے سورہ ہود اور اس قسم کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، کئی قرآن ختم کر دیتے ہیں، کئی قرآن ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ اتنے قرآن مرنے والے کو، لیکن وہ طبیعتوں پہ اثر نہیں ہوتا، وہ دلوں میں نرمی نہیں آتی، عمل کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں غور و فکر کرو، لعلہم یتفکرون، یہ مثالیں اس لیے بیان کی جا رہی تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ کی صفات اس کے اینڈ پہ ہے، سورہ پاک کے اینڈ پہ، کہ اللہ بادشاہ ہے، بے عیب ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، بڑائی والا ہے، تمہاری تصویریں بنانے والا ہے، تمہاری صورتیں بنانے والا ہے۔ سورہ ممتحنہ، ممتحنہ کا معنی مؤنث کا صیغہ امتحان لیا گیا۔ پس منظر اس کا سورہ پاک کا یہ ہے کہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے قریش والوں، اور اس صلح میں 2 قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو خزا۔ بنو خزا مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، بنو بکر قریش کا۔ تو معاہدے کے تحت انہوں نے بھی آپس میں نہیں لڑنا تھا اور ایک دوسرے کی خلاف مدد نہیں کرنی تھی۔ ہوا یہ کہ بنو بکر نے بنو خزا پہ چڑھائی کر دی، اور قریش والوں کو روکنے کے بجائے قریش والوں نے روکا نہیں، بلکہ ساتھ بنو بکر کے مل کے بنو خزا کے بندے قتل کیے۔ ان کا بندہ فریاد لے کے اللہ کے حبیب کے پاس آیا، آپ نے 3 شرطیں پیش کی ان کو، بھئی خون بہا دو جو بنو خزا کے بندے تم نے قتل کیے ہیں، یا بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ۔ تیسری شرط یہ کہ معاہدہ صلح حدیبیہ ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ تیسرے کی طرف ہی آتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا بھی تیاری کرو جنگ کی۔ ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیاری کو دیکھ کے حضرت حاتب بن ابی بلتہ ایک صحابی تھے، بدری صحابی تھے، ان کے بال بچے ادھر ہی تھے، انہوں نے کافروں پہ احسان کرنے کے لیے ایک خفیہ خط لکھ کے ایک عورت کے سپرد کیا کہ ادھر پہنچاؤ ان کے سرداروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے صحابی سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت علی حضرت مقراط کو بھیجا، گھوڑوں پہ دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت سے خط لے آئے۔ آپ نے حضرت حاتب کو طلب کیا کہ حاتب یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے حبیب میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیجئے، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف یہ مقصد تھا۔ تو اسی پس منظر پہ یہ آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مومنو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو
तुल्कूना अलैहिम बिलमवद्दा, तुम मोहब्बत के पैगाम उनकी तरफ भेजते हो, हालांकि उन्होंने उस हक का इनकार किया जो तुम्हारे पास अल्लाह ने आसमान से भेजा। उन्होंने रसूलुल्लाह को युखरिजून रसूल, रसूलुल्लाह सल्लम को निकाला अपनी बस्ती से, तुम्हें भी सिर्फ इसलिए कि तुम रब पर ईमान लाए हो। अगर तुम वाकई जिहाद के लिए निकले हो मेरी रजा की तलाश के लिए, तो ये खुफिया पैगाम भेजने का क्या माना। याद रखो, लन तनफाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम, ये तुम्हारे रिश्तेदारियां और औलादें क़यामत के दिन काम नहीं आएंगी। यौमल क़ियामा यफ़सिलु बैनकुम, अल्लाह जुदाइयां डाल देगा। जो तुम अमल करते हो अल्लाह देख रहा है। इसी तरह सूरह मुम्तहना में उन औरतों के बारे में भी सुलह हुदैबिया की रूह से था ना कि जो बंदे मुसलमान होकर मदीने आते उनको वापस कर दिया जाए, लेकिन औरतें अगर आए तो उनको वापस ना किया जाए उनके काफिर शोहरों की तरफ, क्योंकि ये उनके लिए हलाल नहीं है ना वो इनके लिए हलाल है। हाँ, उनका हक महर उनको वापस कर दिया जाए। और अल्लाह ने अपने हबीब को कहा कि आप इनका इम्तहान लें। ईमान अल्लाह को तो जानता ही है कि वो दिलों की हालत को, उसके बाद इनसे बैत लें, और बैत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पर्दे के पीछे ओढ़ में लेते कि भी शिरक नहीं करेंगी, ज़ना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी। ये सूरह पाक में है। सूरह सफ कतार, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोमनो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो वो बात जो तुम करते नहीं। मुस्नद अहमद में है कि कुछ सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी से पूछते हैं कि कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है। फिर किसी ने कहा यार ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल अमल बता दिया जाए और हम कर ना सकें। तो फरमाया तुम क्यों फिर कहते हो वो बात जो तुम करते नहीं। तो सुनो फिर, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न, अल्लाह का प्यार उन लोगों से है जो सफ की शक्ल में उसकी राह में किताल और जिहाद करते हैं, गोया के सीसा पिलाई हुई दीवार। तो आसमान वाला रब क़यामत तक आने वाले मुजाहिदीन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये 4 नंबर आयत है। मुसलमानों के दिलों में बुग़्ज़ आज इनका है, लेकिन अल्लाह आसमान वाला रब कहता है मेरी मोहब्बत इनसे है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तुम्हें मैं ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले, और वो अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ। व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल और जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हें जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, पाकीज़ा रहाइशगाहें होंगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और फुतुहात अल्लाह अलग देगा दुनिया में। सूरह जुमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने अपना रसूल भेजा ताकि तुम पर अपनी मेरी आयतें तलावत करे, तुम्हारा तज़किया करे, अल्लाह की किताब और हिकमत की तालीम दे। तो यहूदियों को चाहिए था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद फौरन लब्बैक कहते हैं, क्योंकि इनकी किताबों के अंदर मौजूद था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें। बल्कि मदीने के अक्सर लोग ये बिशारतें सुन के ही इस्लाम में सबकत ले गए। तो फरमाया इनकी मिसाल यहूद उलमा की कमसलिल हिमार, गधे की तरह है, यहमिलु अस्फारा, जो बोझ उठाए फिरता है। किताबें इन्होंने बड़ी पढ़ी हुई हैं, अमल है नहीं। ऐसे ही है कि जिस तरह गधे पे किताबें लाद दी गए हों। बेसमसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, और ये मिसाल सिर्फ यहूदियों पे नहीं हर उस कौम पे फिट बैठती है जो अल्लाह की आयात को झुटलाते हैं। आज मुसलमान भी ज़रा अपने तर्ज अमल को देखें। हम सब तो हकीकत में कुरान मौजूद है, कुरान पर ईमान और चूमना एहतराम सब अपनी जगह, लेकिन हर मामले में हम अपनी मर्जी करते हैं। बरादरी, कल्चर, लोग क्या कहेंगे। तो ये गधे पे किताबें लादने वाली ही मिसाल उस पे भी फिट बैठती है। यहूदियों को कहा गया अगर तुम वाकई औलिया अल्लाह हो, अल्लाह के दोस्त हो, तो मौत की तमन्ना करो। फरमाया अब ये मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे, इनको अपने करतूतों का पता है। लेकिन सुन लो मेरे नबी, इनको कह दो कुल इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रून मिन्हु, बेशक मौत जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, उसने तुमसे मुलाकात करनी है। अल्लाह अकबर, कहीं नहीं छुप सकते, कहीं नहीं गायब हो सकते। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब, तुम्हें पलटाया जाएगा उस ज़ात की तरफ जो गैब और हाजिर को जानती है, और तुम्हें बताया जाएगा तुम क्या अमल करते हो।
جمعے کا دن ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان دی جائے، یہ بھی حجیت حدیث ہے، قرآن کے اندر کسی جگہ اذان کا تذکرہ نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت ہی پتہ لگا کہ اذان ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہودیوں کے لیے پورا دن تھا عبادت کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ ریلیف ہے کہ صرف جمعے کی اذان کے وقت پہنچ جاؤ اور نماز پڑھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل کاروبار کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن آج مسلمان جو اتنا تھوڑا وقت بھی ہفتے کے بعد آتا ہے جمعے کا، وہ بھی کوئی کسی جگہ کب پہنچتا ہے، کوئی اینڈ میں نماز میں ملتا ہے، اور ملتے ہی نہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے ایسے ٹائم ہے پاکستان کے اندر کہ وہ سڑکوں پہ اسی طرح رش ہے، ورنہ کبھی ہوتا تھا کہ جمعے کے وقت سڑکیں سنسان ہیں، آج تمام اسی طرح کاروبار، دکانیں کھلی رہتی ہیں اور جمعہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ منافقون، اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، بڑے خوبصورت ان کے جسم ہیں اور مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ لکڑیاں ہیں جو آویزاں کی ہوئی، ڈیکوریشن پیس جس طرح دیواروں پہ لگے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، جب ان کو کہا جاتا آؤ اللہ کے رسول سے معافی مانگو۔ احد کے دن جب بدعہدی کی عبداللہ بن ابی نے، کافی شہادتیں بھی اس جنگ میں ہوئیں، تو پھر غزوہ احد کے بعد جو جمعہ آیا تو اس کی ہر جمعہ یہ روٹین تھی، اگلی صفوں میں بیٹھتا، کھڑا ہو جاتا کہ لوگوں اللہ کے رسول سچے رسول ہیں۔ تو یہ کھڑا ہوا تو اس کو کھینچ کے ایک انصاری نے بٹھا دیا، یہ بڑبڑ کرتا ہوا باہر گیا، تو باہر دروازے پہ ایک انصاری نے کہا چل واپس جا، اللہ کے نبی سے معافی مانگ جو تو نے حرکت کی تھی احد کے دن۔ لووا رؤوسہم، تو اس نے اپنے سر کو پھیرا، تکبر کرتے ہوئے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، یہ اتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ اسی سورہ منافقون کے اندر ہی غزوہ بنی مستلق کا بھی وہ واقعہ ہے کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کا پانی نکالنے میں، کنویں سے نکالنے میں جھگڑا ہو گیا، تو اس نے بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا، کہا اور کھلاؤ ان کو، ان کی مثال تو کتے کی طرح ہے، یہ کھلاؤ تاکہ یہ تمہیں کاٹے۔ اور جا کے مدینے میں جا کے نا، ایک تو ان کو چندہ نہ دو مہاجرین کو، دوسرا عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے۔ زید بن ارقم ادھر کھڑے تھے، بچے ہی تھے، انہوں نے سارا واقعہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا کہ اس طرح اس نے ادھر کہا ہے، تو اس نے نا صاف ہی مکر گیا، انکار کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کر دیا، فرمایا ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ خرچ کرو جو رسول کے ساتھی ہیں، حتی ینفضوا، حتیٰ کہ یہ بکھر جائیں۔ یہ سن لیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ واپس پلٹے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا اور اپنے آپ کو عزت والا۔ ان کا سگا بیٹا عبداللہ صحابی رسول تھا، کھڑا ہو گیا مدینے کے راستے پہ کہ میں نہیں تمہیں جانے دوں گا، یہاں اندر نہیں جانے دوں گا۔ ساری لوگ دیکھنے لگ پڑے کہ اللہ نے دنیا میں اس کو رسوا کر دیا عبداللہ بن ابی کو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پہ، آپ کے کہنے پہ اس کو اندر آنے دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جانتے ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں
لوگوں خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ وہ تم پہ احدکم الموت، موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے۔ پھر تم میں سے کوئی کہے ربا مجھے کچھ مہلت دے دے، میں صدقہ کروں، میں نیک کام کروں۔ پھر مہلت نہیں ملتی کسی جان کو، جب وقت آ جاتا ہے تو پہلے ہی خرچ کرے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے طلاق اور رضاعت کے مسائل بیان کیے، اس کے بعد سورہ تغابن کے اندر اور سورہ طلاق کے اندر یہ طلاق کے رضاعت کے مسائل بیان ہوئے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ گھریلو معاملات اور اسی طرح لڑائی جھگڑے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تقوی کی بنیاد پہ رہے گا اللہ ضرور کوئی سبیل نکالے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنا امر پھر کر کے دکھاتا ہے، اللہ اپنے امر کو پہنچتا ہے۔ آخری سورت سورہ تحریم، اس کے پس منظر میں یہ باتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے، عصر کے بعد زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، وہ آپ کو شہد پلاتی، آپ کچھ زیادہ ادھر بیٹھ جاتے، تو سکیم بنائی آپ کی دو ازواج مطہرات نے، سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ، صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو انہیں کہیں کہ مغافیر ایک پھول ہے اس کی مہک آتی ہے، کہ شہد کی مکھی ادھر بھی بیٹھ کے شہد حاصل کرتی ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی آج کے بعد شہد میرے اوپر حرام ہے۔ ایک واقعہ اور آتا ہے سنن نسائی کے اندر، یہ بھی صحیح روایت ہے کہ سیدہ حفصہ کے گھر میں سیدہ ماریہ جو لونڈی تھی آپ کی، جس سے اللہ نے آپ کو ابراہیم بیٹا دیا جو بچپن میں فوت ہو گیا، تو اسی دوران حضرت ماریہ اور آپ موجود تھے، حضرت حفصہ آ گئی، تو انہوں نے پسند نہ کیا کہ میرے گھر میں ماریہ، تو آپ نے حضرت حفصہ کی دلجوئی کے لیے کہا کہ آج کے بعد ماریہ میرے اوپر حرام ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ممکن ہے دونوں واقعات ہوئے ہوں، کیونکہ دونوں ہی صحیح ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا قد فرض اللہ لکم تحل ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا کہ آپ اپنی قسموں کو کھول ڈالیں، تو آپ نے پھر قسم کا کفارہ ادا کیا، شہد بھی استعمال کیا، حضرت ماریہ کا بھی حق ادا کیا۔ آخری اس میں ہے اے ایمان والے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور اس پہ جو فرشتے مقرر ہیں بڑے سخت ہیں، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ سب نے کی توفیق عطا۔